جیسے ہی وہ رات کے آخری پہر کمرے میں داخل ہوا تو گہرا سانس بھر اپنا سارا سامان اس نے مخصوص جگہ پہ رکھتے، موبائل کو چارجنگ پہ لگاتے، کبرڈ کھولے، اپنا لوز ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالنے لگا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا وہ بھاری اور اکھڑے مسلس والا کوئی عام شخص نہیں تھا، اپنے نام کی طرح وہ خود بھی مضبوط تھا۔ آریان حیدر۔ شاور کا پانی گرتا اس کے کندھے کے مسلس سے نیچے پھسلتا جا رہا تھا، وہ شیمپو بالوں میں لگاتا آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ ڈریس اپ ہوتا باہر نکلا، اپنے بالوں کو اندھیرے میں ہی ٹاول سے رگڑتا وہ چارجنگ سے موبائل اتار کے اسے چیک کرنے لگا۔ ایک گمبھیر خاموشی تھی اس وقت آریان حیدر کے روم میں۔ وہ موبائل پہ سب ای میلز چیک کرتا بستر پہ آ کے بیٹھا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی بیٹھا کام کرتا رہا۔ ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ وہ آنکھوں میں نیند کی خماری محسوس کرتے موبائل ایک طرف رکھتا کمفرٹر کے لیے لیٹا تھا۔ ابھی سے لیٹے آنکھیں میچے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک سے اسے محسوس ہوا کوئی اور بھی اس کے بستر پہ موجود ہے۔ آریان کی ساری حسیں ایک دم بیدار ہوئیں۔ اس نے اپنے ساتھ لیٹے وجود پہ اپنے بازو رکھتے اسے قابو کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ کرنٹ کھاتے اپنے بازو پیچھے ہٹا گیا۔ وہ کوئی مرد نہیں تھا اس صنف نازک کا، نازک وجود اور نسوانی حسن محسوس کرتا وہ جھٹ سے بستر سے کرنٹ کھاتا اٹھتا، سائیڈ لیمپ آن کر گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس وقت کمفرٹر میں غروق تھی۔ آریان نے اس پہ سے کمفرٹر کو ہٹاتے اس پہ اٹیک کیا تھا، لیکن وہ تو سو رہی تھی، گہری نیند میں تھی۔ آریان اس کے اوپر جھکا، اس کے نرم و ملائم جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت خط و خال کا حامل تھا، اس کے گال سنہرے رنگ کی طرح چمک رہے تھے، اس کی مدھم سانسیں اس کے گہری نیند میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ ایک اپسرا یا ساحرہ تھی تو یہ بالکل غلط نہ تھا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن آریان حیدر کے کمرے میں یہ آئی کہاں سے؟ آریان کے ماتھے پہ بل پڑے اور اس لڑکی کو بالوں سے تھامے اسے جھنجھوڑا تو وہ یکدم چلاتے اٹھی۔ اس کی چیخ کا گلا آریان نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے گھونٹا۔ چپ، خاموش، خبردار جو آواز نکلی زبان کاٹ دوں گا۔ وہ غصے سے گھررایا تو منہا ایک دم سہم کے چپ سی ہو گئی۔ میرے کمرے میں کہاں سے آئی ہو؟ وہ اس سے سوال پوچھ رہا تھا لیکن اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو، وہ دانت چبا کے بولا تو منہا نے اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا۔ آریان نے ہاتھ ہٹایا تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اب پھوٹو منہ سے، کہاں سے آئی ہو؟ وہ اب بستر سے اٹھتے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ منہا بھی جلدی سے اٹھتی ایک طرف کو کھڑی ہوئی، اس کے پورے جسم پہ لرزہ طاری ہوا تھا۔ میں منہا رخسار بھابھی، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بولی تھی۔ رخسار کا نام اس کے لبوں سے سنتے آریان نے لب کھینچے اور دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ آپی، آپی! منہا بھی اس کے پیچھے ہی لپکی، جبکہ آنسو ہنوز جاری تھے۔ آریان کے شور شرابے پہ حیدر صاحب اور عشرت بیگم سمیت رخسار مندی مندی آنکھوں سے باہر آئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آدھی رات کو شور مچا رہے ہو؟ حیدر صاحب نیند خراب ہونے پہ بھڑکے، جبکہ رخسار اپنے سامنے منہا اور آریان کو دیکھ ساری سچویشن سمجھ گئی تھی۔ اوہ، تم کب آئے آری؟ وہ سر پہ ہاتھ مارتے بولی۔ میں جب بھی آؤں۔ یہ کون ہے اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ منہا کی طرف غصے سے اشارہ کرتے دھارا۔ یہ شاہان کی کزن ہے، ہمارے گھر رہنے آئی ہے، لیکن شاہان کو اپنے پروجیکٹ کے لیے ابروڈ جانا پڑا تو میں یہاں آئی، اسے بھی ساتھ لے آئی۔ رخسار نے ڈیٹیل دی۔ آئی ڈونٹ کیئر یہ کون ہے کون نہیں، کہاں سے آئی ہے کہاں سے نہیں، لیکن میرے کمرے میں کیوں ہے؟ وہ ابھی بھی بری طرح بھڑکا ہوا تھا، جبکہ منہا بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ رخسار نے مدد طلب نظروں سے باپ کو دیکھا۔ اچھا، اگر رات کے لیے رک گئی تھی کمرے میں تو کون سا قیامت آ گئی ہے؟ رخسار، بچی کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ، کتنا ڈر گئی ہے وہ۔ حیدر صاحب نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ کیا مطلب؟ پورے گھر میں آپ کو میرا ہی کمرہ ملا تھا؟ اسے ٹھہرانے کو آریان نے شاکنگ انداز میں پوچھا۔ آری
بس بھی کرو، حیدر صاحب نے سنجیدہ لہجے میں ٹوکا تو وہ رخسار اور مینہا کو ایک ساتھ سخت گھوری سے نوازتا اپنے کمرے کی جانب بڑھتے کھٹاک سے دروازہ بند کر گیا۔ مینہا ایک دم لرزی، رخسار اسے تھامے اپنے کمرے کی جانب لے گئی۔ مینہا ڈرو مت اور پلیز رونا بند کرو، آج تم یہیں ایک بیڈ پہ سو جاؤ ہمارے ساتھ، کل میں یہاں ایک اور بیڈ لگوا دوں گی۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے علی کو تھوڑا ایک طرف سرکاتے بولی، بھابھی آپ کو مجھے وہاں نہیں؟ وہ سر جھکائے بولی، یار مجھے کیا پتا تھا وہ اچانک ہی آ جائے گا، آگے پیچھے آتا نہیں اور اب پہنچ گیا۔ خیر وہ ایسا ہی ہے، سبھی جانتے ہیں، بات بھی کرتا ہے تو لگتا ہے لڑ رہا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، رات کافی ہو گئی ہے، سو جاؤ، اسے میں صبح سیدھا کروں گی، میں وہاں کاؤچ پہ سو جاؤں گی بھابھی۔ وہ متانت سے بولتے اٹھی تھی، ارے ایسے کیسے، اچھا نہیں لگتا، پلیز بھابھی کوئی بات نہیں، میری وجہ سے علی بھی تنگ پڑے گا، آپ اس کی نیند خراب نہ کریں، میں مینج کر لوں گی۔ وہ اب خود اعتمادی سے بولتی کاؤچ پہ جا لیٹی۔ آر یو شیور؟ رخسانہ نے تصدیق چاہی تو وہ مسکرا کے اس بات میں سر ہلا گئی۔ رخسار بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مینہا نے آنکھیں بند کیں تو ایک بار پھر وہی منظر پھر سے آنکھوں میں گھومنے لگے، اس شخص کا اسے اس قدر بے باکی سے چھونا اس کے پھر سے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لیتی اپنی کروٹ بدلی، اف، بہت بڑا مانسٹر ہے، توبہ! وہ دل ہی دل میں توبہ کرتی آنکھیں موند گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ آریان کے آتے ہی باقی سبھی ایک پل کو خاموش ہوتے اسے دیکھنے لگے۔ وہ سلام کرتا انتہائی سیریس انداز میں بنا کسی کی جانب دیکھے اپنا ناشتہ کرنے لگا، بیٹا کون سا بزنس کر رہے ہو جو راتوں کو بھی گھر نہیں آتے اور جب آتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا، گھر کو سرائے بنایا ہوا ہے؟ حیدر صاحب ماتھے پہ بل ڈالے اس کی کلاس لے رہے تھے۔ مما پراٹھا ٹھنڈا ہو گیا ہے، پلیز دوسرا بنا دیں۔ وہ باپ کو جواب دینے کی بجائے عشرت بیگم سے مخاطب ہوا، وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھی تھیں۔ کچھ پوچھا ہے آریان؟ حیدر اب کی بار حیدر صاحب تھوڑا غصے سے بولے، جس پہ مینہا تھوڑا سہم سی گئی، اس کے سامنے کبھی بھی کوئی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد ماں نے اپنے پروں میں چھپا کے رکھا، وہ 2 ماہ پہلے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی چچی جان نے اچھا خاصا مینہا پہ ظلم و ستم کرنے لگی تھیں۔ شاہان انہی دنوں پاکستان آیا ہوا تھا، مینہا کی والدہ اس کی پھپھو تھیں، وہ افسوس کرنے اس کے گھر گئے، وہاں مینہا کے ساتھ برا سلوک ہوتا دیکھ کر وہ برداشت نہ کر پائے اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ اس کے چچا جان نے شکر ادا کیا، وہ بھلے اپنے بھتیجی سے چاہت رکھتے تھے لیکن اپنی بیوی کی نیچر سے بھی واقف تھے۔ میرا کام ہی ایسا ہے بابا جان، نہ دن کی خبر نہ رات کی، میں ناشتے کے بعد آپ سے ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں، وہ مطمئن انداز میں بولتا۔ واپس ناشتے پہ جھپکا۔ اس کا اتنا لاپرواہ انداز دیکھتے حیدر صاحب پیچ و تاب کھاتے رہ گئے، وہ ایسا ہی تھا، ان کا آدھے سے زیادہ خون جلائی رکھتا تھا۔ وہ سر جھٹکتے اسٹڈی روم میں چلے گئے، موبائل پہ آتی کال کو دیکھتا آریان فوراً بے دھیانی میں موبائل اٹھانے ایک دم اٹھا کہ اسی وقت دوسری جانب مینہا اپنی جگہ سے اٹھی، دونوں کا بری طرح تصادم ہوا، مینہا کے سینے اور سر سے ٹکراتی پیچھے کی جانب گرنے لگی کہ آریان نے اسے فوراً کمر سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ اس پل وہ پھر سے اس کے سینے سے بری طرح ٹکرائی، اس کی دھڑکنوں کا اپنے سینے میں بجنا محسوس کرتے آریان کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی تھی، پہلی بار کوئی لڑکی دوسری بار اپنی نازکی محسوس کروا چکی تھی۔ آریان نے فوراً اسے چھوڑا اور سختی سے گھورتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مینہا تم ٹھیک ہو نا؟ رخسار نے فکرمندی سے پوچھا، اپنے بھائی کی جسامت اور اس کی مضبوطی کو بھی سمجھتی تھی۔ دوسری طرف مینہا کا نرم و نازک سراپت تو باڈی بلڈر سے ٹکرا کے اندر تک ہل کے رہ گیا ہوگا۔ جی بھابھی، ٹھیک ہوں میں، وہ ماتھا مسلتے سر جھکائے بولی، جبکہ اپنی دھڑکنوں کو وہ ابھی بھی دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس میں
اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پر پھر بھی وہ آریان سے جھجک کر رہی تھی۔ میں نے ساری ای میلز چیک کر لی ہیں، جو ڈیٹیل مجھے چاہیے وہ اس میں نہیں ہے۔ موبائل پہ بات کرتے اس کا دھیان سارا لیپ ٹاپ پہ تھا جہاں اس کی ای میلز کھلی تھیں۔ ہاں مجھے جاننا ہے سب، وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتا بولا۔ صحیح، کلب کا ایڈریس سینڈ کرو۔ وہ آخری بات کرتا کال کاٹ گیا۔ اس کے موبائل پہ میسیج ٹون بجی۔ اس میسیج میں ایڈریس کو اس نے صرف ایک بار پڑھا اور میسیج ڈیلیٹ کر دیا۔ آریان حیدر ایک بہت بڑا ڈیٹیکٹو تھا۔ آریان حیدر نے نہ صرف ذہنی طور پر غیر معمولی طور پر تیز تھا بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی بے حد مضبوط اور چاق و چوبند تھا۔ اس کا قد بلند، جسم متناسب اور مضبوط ہے جو اسے کسی بھی خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے قابل بناتا تھا۔ وہ مارشل آرٹ اور ہتھیاروں کے استعمال میں بھی مہارت رکھتا تھا جو اسے لڑائی میں برتری دلاتے تھے۔ مشکل ترین حالات میں بھی اس کی رفتار، طاقت اور استقامت اسے دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ اس کی موجودگی ہی اس کے مخالفین کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتی تھی، کیونکہ وہ ذہن اور جسم دونوں سے ایک ناقابل تسخیر حریف تھا۔ شاہان، آپ کو نہیں لگتا آپ جلد بازی کر رہے ہیں؟ ابھی وہ صرف 18 کی ہے، ابھی اسے پڑھنے دیں، کچھ بننے دیں، پھر سوچیے گا۔ اس کی شادی کو آن لائن بات کرتے، کیمرہ علی پہ سیٹ کرتے وہ شاہان کو سمجھانے لگی۔ نہیں رخسار، میں یہاں اتنی دور ہوں اور لڑکی ذات کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ میرے لیے وہ بہنوں جیسی ہے اور میں اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ تم کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو اور پر مجھے بتاؤ۔ شاہان اپنے بیٹے کو جی بھر کے دیکھتا، ساتھ رخسار کو بھی ہدایات دیے جا رہا تھا۔ آپ کی واپسی کب ہے شاہان؟ رخسار اداسی سے بولی۔ منہا کا رشتہ طے کرو، بات پکی کرو، اس کی شادی تک پہنچ جاؤں گا، ٹینشن نہیں لینا۔ وہ اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا، جبکہ رخسار کے چہرے پہ گلال کھلنے لگا۔ ادھر دیکھو علی، بولو بابا۔ بابا، رخسار نے 1 سالہ علی کو اپنے ساتھ لگاتے اسکرین کے پار نظر آتے شاہان کی جانب اشارہ کرتے بول رہی تھی۔ علی بابا کو دیکھتا کافی زیادہ کھلکھلا رہا تھا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور آریان اندر داخل ہوا۔ انہیں ویڈیو کال پہ مصروف دیکھ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ سوری، مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میں بعد میں آ جاتا ہوں۔ وہ وہیں سے واپس پلٹا۔ ارے آری، رکو، آ جاؤ، واپس کیوں جا رہے ہو؟ رخسار نے اسے پکارا، جبکہ وہ بھی شاہان کو سلام کرتا علی کو رخسار کی گود سے لے گیا اور اب اس پہ خوب پیار نچھاور کرنے لگا۔ آریان کو علی کے ساتھ اس قدر محو دیکھ کر دھیما سا مسکرایا۔ آپ باتیں کریں، میں اپنے چیمپ کو لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ وہ انہیں پرائیویسی دیتا علی کو لیے باہر نکل گیا۔ بہت سمجھدار ہو گیا ہے سالار صاحب، شاہان نے اسے گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے کہا تو وہ شاہان کو گھورنے لگی۔ دونوں ہی کا کپل بیسٹ کپل تھا، پورے خاندان میں وہ مشہور تھے۔ رخسار خود پہ جتنا رشک کرتی کم تھا۔ وہ چھوٹے سے علی کے ساتھ کھیل رہا تھا جب منہا اس لمحے گارڈن کی جانب دکھائی دی۔ اے لڑکی سنو، آریان نے اسے پکارا تو وہ ایک پل کو سہم گئی اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ اس کا یوں سہم جانا آریان نے بھی نوٹ کیا۔ یہاں آؤ، وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی اس کے پاس پہنچی، سر جھکائے بولی، کتنے دن رہی ہو میرے کمرے میں؟ لہجہ ایسا تھا کہ منہا کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ صرف 2 راتیں اور کل کی رات۔ آپ؟ وہ بات مکمل نہ کر پائی۔ کسی چیز کو چھیڑا تو نہیں؟ وہ علی کو اب سینے سے لگائے خود ہی اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میں صرف رات کو سونے کے وقت جاتی تھی اور فجر پڑھ کے نکل آتی۔ وہ صفائیاں دینے لگتی۔ امید کرتا ہوں کوئی چیز چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہوگی تم نے؟ اگر مجھے پتہ چلا تم نے میرے کمرے کی کوئی چیز… میں چور نہیں ہوں، وہ کرب سے دکھے دل سے بولی، جبکہ آنکھوں کو نم ہونے سے نہ روک پائی۔ اس کی غزالی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ایک لمحے کو آریان کا دل پگھلا تھا۔ میں نے تمہیں چور نہیں کہا۔ اب کی بار لہجہ دھیما تھا۔ میں نے آپ کی کوئی چیز نہیں لی۔
میں قسم کھاتی ہوں۔ وہ پھر سے صفائی دینے لگی، جو نہ جانے کیوں آریان کو برا لگا۔ اچھا بس آئندہ میرے کمرے سے دور رہنا۔ وہ رخ پھیر چکا تھا۔ جی۔ وہ سر جھکائے پلٹ گئی، جبکہ آریان کی نظروں نے اس کا دور تک تعقب کیا۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب وہ اس بتائے گئے کلب میں موجود تھا۔ وہ ماسک میں تھا۔ موسٹلی لوگ وہاں اپنی پہچان چھپانے کے لیے ماسک کا یوز کرتے تھے۔ ڈانس فلور پہ لڑکیاں ڈانس کرنے میں مشغول تھیں۔ آریان نے سر جھٹکتے سگریٹ کو لبوں سے لگایا۔ یہ عریانی اور حسن کے جلوے بکھیرتی لڑکیاں اسے زہر لگتی تھیں۔ اس کی نظر میں خوبصورتی وہ تھی جو ہزاروں پردوں میں چھپی ہو۔ ہائے ہینڈسم، اتنی ہاٹ اور گڈ لکنگ ہو کے اکیلے کھڑے ہو، کچھ جج نہیں رہے؟ ایک لڑکی نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے محبت سے کہا۔ ابھی وہ آدھا ہاتھ ہی پھیر رہی تھی کہ آریان نے اس کا ہاتھ پکڑے پیچھے جھٹکا۔ دور رہو، وہ سلگتی آنکھوں سے پھٹکارا، جبکہ ماسک والی لڑکی غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ اس کا نام انیلا تھا، لیکن کلب اور بار میں اسے سب نیلی کے نام سے جانتے تھے۔ اس کے حسن سے کوئی بھی آج تک بچ نہیں پایا تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص اس پہ ایک غلط نگاہ بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ سی لگی۔ کیا ہوا؟ میرے چھونے سے غصہ آ رہا ہے؟ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ اس کے کان کے پاس جھک کے بولتی کہکا لگا گئی۔ آریان نے غصے سے لب بھینچے، لیکن جواباً خاموش رہا۔ ویسے تو نیلی سامنے سے کسی کو آفر نہیں کرتی، سبھی نیلی نیلی کرتے میرے نام قدم بڑھتے ہیں، لیکن نیلی خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ تم بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتے بولی، جبکہ اس کی حرکتیں آریان کو زہر لگ رہی تھیں۔ وہ کسی خاص مقصد سے یہاں آیا تھا۔ وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، لیکن سامنے موجود لڑکی اس کا پارا ہائی کر رہی تھی۔ آریان نے ڈرنک کا گلاس زور سے ٹیبل پہ پٹکا تھا۔ آر یو میٹ؟ وہ لڑکی اچھل کے پیچھے ہٹی۔ اگر 2 منٹ میں تم مجھ سے دور نہ ہوئیں تو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کے وہاں پٹکوں گا۔ آریان کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکی غصے میں آ گئی، حد کے احساس سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یقیناً کوئی کمی ہی ہوگی، کسی لڑکی کو سیٹسفائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوگے۔ وہ بھی آریان کو لفظوں کی مار دیتی آگے بڑھ گئی کہ آریان نے اس کو زور سے کلائی سے تھامے اپنی طرف موڑا۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیوں پہ آریان اپنے جذبات لٹائے گا، جو نہ جانے دن اور رات میں کتنے مردوں کے بستر کی زینت بنتی ہیں، لیکن پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتیں اور یہاں راتوں کو پھر اپنی ضرورت کا سامان ڈھونڈتی ہیں۔ یہ اوقات ہے تمہاری اور تم چاہتی ہو کہ آریان حیدر تمہارے ساتھ بستر گرم کرے۔ مرتی مر جاؤ گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے کان میں سور پھونکتا اسے زور سے بڑے جھٹکتا وہاں سے باہر نکلا۔ ایک آنسو ٹوٹ کے نیلی کے گال پہ بہا۔ وہ کیسے اسے حقیقت سے آشنا کر کے گیا تھا۔ آریان باہر آتے ہی فیضی کو کال ملائی۔ کون سا بدلہ لیا ہے مجھ سے، الو کے پٹھے؟ کیوں بھیجا اس کلب میں؟ وہ بری طرح بھڑکتے بولا تھا۔ کچھ دیر ویٹ تو کرتے ہاٹ مین۔ 2 گھڑی پہ وقت دیکھتا مسکرایا تھا۔ ویٹ مائی فوٹ۔ وہ پھر سے بھڑکا۔ ارے آریان حیدر، تو ایسے غصہ کر رہا ہے جیسے کوئی اس کا ریپ کرنے والا تھا۔ اوپس، کرنے والی تھی۔ تم میرے سامنے آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا یہ ریپ کیا ہوتا ہے۔ آریان غصے سے کال کاٹتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ کے پاس ہی ایک ہیوی بائک آ کر رکی۔ وہ چونکا۔ اس بائک سے اترنے والی ہستی نے اپنا ہیلمٹ اتار کر اسٹینڈ پہ رکھا۔ وہ ماسک میں تھا یا تھی آریان اندازہ نہ کر سکا۔ چمکتے ہوئے چست پینٹ شرٹ میں جو اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پہ ماسک تھا، لیکن اس کے لمبے بالوں اور نسوانی حسن دیکھتا آریان پل میں اندازہ لگا گیا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ اس لڑکی نے آریان کی جانب ایک نظر دیکھا تھا اور ساتھ آنکھ ونک کی اور کلب کے اندر داخل ہوئی۔ آریان کو اس کی آنکھیں دیکھی دیکھی سی لگیں۔ وہ بھی اس کے پیچھے واپس اندر داخل ہوا، پر وہ پل میں ہی غائب ہو گئی اور پھر وہ ڈانس فلور پہ ہاتھ پیر چلاتی دکھائی دی۔ آریان میکانکی انداز میں اس کی جانب بڑھا تو وہ آریان کو اپنے پاس آتا دیکھ کر اس کے گلے کے گرد باہیں حائل کر گئی۔ کیا ہوا ہینڈسم؟
میری کون سی ادا بھا گئی؟ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتے بولی، جبکہ دور کھڑی نیلی کے تن بدن میں آگ سی بھڑک تھی۔ آریان کا ہاتھ اس لڑکی کے ماسک کی جانب گیا، جسے اس نے فوراً پرے کرتے سرنفی میں ہلایا۔ نہ صاحب، نہ ماسک نہ ہٹانا، سہن نہیں کر پاؤ گے۔ اس لڑکی نے بہت ہی چالاکی سے آریان کی پاکٹ میں ایک چھوٹا سا مائکرو چپ ڈالا تھا۔ مشن ڈن۔ وہ پیچھے ہٹتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ آریان اس کی آواز اور اس کی آنکھوں میں ہی کھو گیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پہلے بھی مل چکا ہے، لیکن کہاں؟ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسا تو نہ تھا۔ اس کی میموری بہت پاورفل تھی۔ ایک بار کوئی چیز دیکھ لیتا، اسے مدتوں یاد رکھتا، پھر چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ الجھ رہا تھا، اور وہ اتنا الجھا تھا کہ اس لڑکی کے الفاظ پہ بھی غور نہیں کر پایا تھا۔ ماہا نام ہے اس کا، بہت خوبصورت ہے، لیکن آج تک کسی مرد کا بستر گرم نہیں کیا۔ اس نے صرف کلب میں ڈانس کرتی ہے اور کبھی کبھار آتی ہے۔ نیلی نے اس کے پاس کھڑے ہوتے اسے انفارمیشن دی۔ آریان نے اسے ایک گھوڑی سے نوازا اور باہر نکل گیا۔ وہ بائک اب باہر نہیں تھی، مطلب وہ جا چکی تھی۔ آریان بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، گھر کی جانب گامزن ہو گیا۔ گھر پہنچا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ سبھی سونے کے لیے جا چکے تھے، پر آریان حیدر نے صبح کا صرف ناشتہ کیا ہوا تھا اور اب اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی، اسی لیے وہ خود ہی کچن کی جانب بڑھتا اپنے لیے کافی بنانے کے ارادے سے گیا، لیکن آگے منہا کو کھڑا دیکھ وہ چونکا۔ وہ جو اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی، آریان کو کچن میں آتا دیکھ بری طرح گھبرا گئی۔ اتنی رات گئی یہاں کیا کر رہی ہو؟ لہجہ مشکوک تھا۔ کھانا نکال رہی تھی؟ اس نے فوراً ٹرے سامنے کی۔ سب سو گئے ہیں، تمہیں اب یاد آئی ہے کھانے کی؟ وہ کافی میکر کی جانب بڑھتے ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں شام میں ہی سو گئی تھی۔ رات کو رخسار آپی نے کھانے کے لیے نہیں جگایا۔ اب آنکھ کھلی تو بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اسے مکمل تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ اب وہ بہت مہارت سے کافی پھینٹ رہا تھا۔ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کیا؟ شاہان بھائی کے علاوہ؟ وہ نہ جانے کس خیال کے تحت پوچھ رہا تھا۔ امی اور بابا کے جانے کے بعد چچا چچی نے خیال رکھا، وہ دکھی انداز میں بتا رہی تھی۔ پھر وہاں سے آپی کے گھر کیوں آئی؟ وہ کافی میکر میں کافی بناتے اس کے دل کو دکھا گیا۔ کھانے کی ٹرے اس نے واپس شیلف پہ رکھ دی۔ میں نے شاہان بھائی، رخسار بھابھی سے کہا تھا مجھے دارالامان چھوڑ دیں۔ میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی، پر میرا وہ مطلب نہیں تھا یار۔ وہ کافی کم عقل ہاتھ میں تھا۔ میں اس کی جانب مڑا، کافی اس کو آفر کی تو وہ آنسو پونچھتے سرنفی میں ہلانے لگی۔ ہر بات کا الٹا مطلب نہیں نکالتے، تم یہاں رہو یا آپی کے گھر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لڑکی کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، اصل درد ٹھکانا تو مرنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ دنیا والے تو کیرم کی گوٹ کی طرح کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف اچھالتے رہتے ہیں۔ اس کی باتوں پہ وہ اس کی جانب پھر سے مڑا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ وہ کافی کا ایک گھونٹ بھرتا بولا۔ 2 ماہ ہوئے، 18 کی ہوئی ہوں۔ آریان نے اپنے سے 8 سال چھوٹی اس لڑکی کو دیکھا جو اتنی گہری باتیں کر رہی تھی۔ کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ اس کا دھیان کھانے کی طرف کرتا خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ آنسو پونچھتی وہیں ایک طرف بیٹھی کھانا کھانے لگی۔ کسی کے گھر مفت میں کھانے کے دینے والے بھی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ ابھی سے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ آریان غصے میں واپس کچن کی جانب آیا۔ وہ سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے 2 دن میرے کمرے میں گزارے ہیں؟ وہ پھر سے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ وہ سہم کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور وہ جو وہاں تمہارا سامان ہے، اسے لے کر جانا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ مشکل اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا، جو ہو ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنا بیگ نہیں کھولا تھا اور وہ میں لے گئی ہوئی ہوں، منہا نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کلائی سے تھامے اپنے کمرے کی جانب لے گیا۔ منہا نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، اسے کوئی سامان نظر نہ آیا، پر اگلے ہی لمحے وہ اسے باتھ روم میں لے گیا۔ اٹھاؤ اسے، یقیناً تمہاری ہی ہے۔ وہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتا دانت چبا کے بولا۔ اپنی پرائیویٹ چیز کو دیکھتی وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس کے پاؤں ایک قدم چلنے سے بھی انکاری ہو گئے تھے۔ اس لمحے اسے اس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا
کہ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سنا نہیں، وہ پھر سے بھڑکا۔ منہا نے سہم کے آگے بڑھتے کانپتے ہاتھوں سے اپنی اسٹرپ اٹھائی اور اپنے دوپٹے کے نیچے ہاتھ کیے۔ وہ آنسو بہانے کانپتے ہوئے دروازے کی جانب تیزی سے بڑھی، جبکہ ایک بار پھر سے سر اٹھا کے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ کیئرلیس لڑکی، وہ دبے دبے لہجے میں بڑبڑایا، وہ جو اس کے پاس سے گزرتے باہر جانے لگی تھی۔ ٹائلوں پہ گرے پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ سیدھی آریان کے اوپر جا گری۔ آریان اپنے پیچھے موجود پانی کے باتھ ٹب میں گرا۔ منہا اس کے اوپر ہی گری تھی، اس کے سینے میں دیکھی، اس کے کندھوں کو تھام گئی۔ باتھ ٹب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ آریان نے اسے کمر سے ہاتھ ڈالے اوپر کیا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ مکمل بھیگ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، وہ بے انتہا خوف۔ اس کا بھیگا وجود آریان کے وجود کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پل میں مسمرائز ہوا۔ منہا نے گھبرا کے اٹھنا چاہا، لیکن آریان نے اس کی کمر کو دونوں مٹھیوں میں سختی سے دبوچا۔ وہ آنکھیں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پہلی بار اس کے دماغ کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ پلیز آریان، چھوڑیں مجھے، وہ اپنے باقاعدہ روتے ہوئے بولی تو آریان ایک دم ہوش میں آیا، اسے خود سے پرے جھٹک گیا۔ وہ بمشکل اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی، وہاں سے سر پٹ کے بھاگ گئی، جبکہ اپنی چیز بھی وہیں گرا گئی۔ آریان نے زور سے پانی میں ہاتھ مارا اور دانت پیستے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے ابھی وہ بھاگ کے گئی تھی۔ مما یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہی کا تو دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہے، آپ تو ہوش کے ناخن لیں۔ کہاں میں اور کہاں وہ لڑکی؟ کیوں، کیا خرابی ہے اس میں جو ایسے بول رہے ہو؟ رخسار کو آریان کی بات بری لگی تھی۔ میں اس کی برائی نہیں کر رہا یار، لیکن ہم دونوں کا میچ نہیں۔ مجھے کانفیڈنس سے بھرپور لڑکی چاہیے جو میرے قدم سے قدم ملا کے چل سکے، نہ کہ ڈری سہمی سی۔ بہت ویلڈ ریزن دی ہے تم نے۔ ویری سیڈ، رہنے دیں مما، میں کہیں اور پتہ کرتی ہوں، کسی اچھے سے لڑکے کا جو ہماری منہا کی برائی نہیں اچھائی دیکھ سکے۔ رخسار نے منہ بناتے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ وٹ مینس کہ اتنی کم عمر میں آپ نے اس کی شادی مسٹ کرنی ہے؟ آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اسے پڑھنے دیں، کچھ بننے دیں، تھوڑی سمجھدار ہو پھر۔ تم فکر نہ کرو، جہاں جائے گی اس کا شوہر خود اسے پڑھا لے گا۔ پڑھی لکھی اور ایجوکیٹڈ فیملی میں اس کا رشتہ طے کروں گی۔ رخسار نے اس کی اب کی بار جتاتے ہوئے کہا۔ بے شک، شوق سے، مجھے کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ موبائل پہ وقت دیکھتے اٹھا تھا۔ اس وقت اسے اپنے ایک خاص مشن پہ جانا تھا، جس کے لیے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ کام کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ ایک ایسے گروہ کو پکڑنے کے لیے سرگرم تھا جو ایک لڑکے اور لڑکی کا تھا، جو ہر بار بینک پلازا یا بڑی شاپ لوٹتے تھے اور ڈھیروں پیسے لے کر غائب ہو جاتے تھے۔ اپنے پیچھے وہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑ کے جاتے تھے، سوائے ایک کارڈ کے جس پہ جوکر بنا ہوتا۔ کتنی بار وہ اسے چکمہ دے چکے تھے، لیکن ہر بار وہ نکل جاتے۔ اس بار اسے پکی خبر ملی تھی، وہ اپنے بیسٹ فرینڈ ایس پی اظہر حمدانی کے ساتھ مجرموں کو پکڑنے کے لیے جال بچھا رہا تھا۔ اب دیکھنا تھا یہ جال کتنا مضبوط ہوتا تھا۔ وہ 2 دن سے اپنے کام میں بہت بزی تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اپنا پلان ریڈی کر لیا تھا، اب کل وہ اس پہ عمل درآمد کرنے والا تھا۔ آج کام جلدی مکمل ہو گیا، جس وجہ سے وہ شام کو گھر لوٹ آیا۔ گھر میں غیر معمولی چہل قدمی پہ وہ تھوڑا ٹھٹکا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں کیا؟ وہ وہیں ڈائننگ روم میں بیٹھا۔ ہاں، آج منہا کا نکاح ہے اور تھوڑی دیر میں لڑکے والے آنے والے ہیں، تم بھی آ جاؤ تیار ہو کے، اچھا لگے گا، رخسار نے مصروف بھرے انداز میں جواب دیا، جبکہ آریان نے سر نفی میں جھٹکا۔ پتہ نہیں کیوں اتنی افراتفری مچائی ہوئی ہے، آپ کے ہسبینڈ تو یہاں ہیں نہیں، پھر ان کے بغیر ہی ان کی کزن کی شادی کیوں بھائی؟ ایسی بھی کیا تیزی؟ وہ کچن میں آتا پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اجازت دے دی ہے آری، تھوڑی دیر میں منہا کے چچا جان پہنچ جائیں گے، وہی کفیل ہوں گے، اور تم کیا ڈیٹیکٹیو کی طرح انفارمیشن لے رہے ہو؟ بلکہ انٹرسٹ بھی کیوں لے رہے ہو؟ بس سب ہو جائے گا، تم آ جانا مہمانوں کی طرح۔ اچھا، وہ سب لباسبات پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈالے آریان کی ٹانگ کھینچ رہی تھی۔ بھابھی، یہ موتی چور لڈو بھی بنا دیے ہیں؟ اور اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی جب سامنے نگاہ آریان پہ پڑی۔ وہ سر جھٹکتا اندر چلا گیا۔ بھابھی، اور کوئی کام ہے تو بتا دیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ بس جانی، اور کوئی کام نہیں ہے، اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ،
ڈریس میں نے روم میں رکھا ہے، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر وہ لوگ آنے والے ہوں گے تو سب پرفیکٹ ہو جائے گا، اللہ کرے آج کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ رخسار نے دل سے اسے دعا دی۔ وہ بالکل تیار ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑی چوڑیاں پہن رہی تھی، پیاری سی سفید رنگ کی فراک میں جس پہ پرل کلر کے باریک امبرائڈری کا کام انتہائی خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ وہ زیب تن کیے ہوئے تھی، شفون کے دوپٹے پہ ہلکے موتیوں کی وجہ سے اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن وہ اداس تھی۔ نہ جانے کون لوگ تھے جن کو رخسار بھابھی نے اس کے لیے چنا تھا۔ ایک بار بھی نہ منہا نے پوچھا نہ رخسار نے بتایا، بس نکاح کا بول دیا اور وہ ہمیشہ کی طرح جی کہہ کے سر جھکا گئی۔ آپی یہ لیں گجرے آپ۔ آریان دروازے پہ دستک دیتا بنا اجازت مانگے اندر چلا آیا۔ سامنے کھڑی منہا کو دیکھتا ایک پل کو وہ دنگ رہ گیا۔ منہا نے بھی لال چوڑیاں پہنتے اس کی جانب دیکھا، اس کی غزالیہ آنکھوں میں اس وقت کاجل کی ایک تہ تھی، گھنیری پلکیں مڑی ہوئی کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھیں۔ دل ہی دل میں وہ اس کی خوبصورتی کا قائل ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کے نیچے سیاہ تل نے تو چار چاند لگا دیے تھے۔ اسے دیکھ کے آریان کا دل بے تحاشا گستاخیاں کرنے پہ آمادہ ہو رہا تھا، پر وہ خود پہ قابو پائے اس کے پاس چلا آیا۔ مجھے لگا صرف آپ ہی کو ہی تمہارے نکاح کی جلدی ہے، پر تمہیں دیکھ کے لگ رہا ہے آپ ہی سے زیادہ تم ایکسائٹیڈ ہو شادی کرنے کے لیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آریان کا لہجہ طنزیہ ہوا۔ منہا نے پلکیں جھپکتے اس خوبصورت مرد کو دیکھا جس کی زبان ہمیشہ ہی کڑوا پن دکھاتی تھی، کہیں محبت کا چکر تو نہیں۔ وہ گجرے ڈریسنگ ٹیبل کے رکھتے ہوئے بولا، سرسری انداز میں بولنے لگا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ منہا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہی تو کھڑا تھا اور اس کے مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کے چار سو پھیل گئی تھی اور اسے اپنے اثار میں لے رہی تھی۔ تمہاری تیاری دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی خاص ہے جس کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ نہ جانے کیوں آریان کو یہ بات تکلیف دے رہی تھی کہ وہ کسی اور کے لیے سج سنور رہی ہے، اس کے سامنے یوں بن ٹھن کے جائے گی، وہ اس کے حسن کو سراہے گا، اسے سر سے پاؤں تک دیکھے گا۔ کیوں؟ اس کیوں کا کیا جواب اسے نہیں مل رہا تھا اور وہ اپنے جذبات کو سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، رخسار بھابھی نے ان کو پسند کیا ہے اور ان کی کہی ہر بات میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ باقی رہ گئی اسپیشل ہونے کی بات، تو جب نکاح ہو جائے گا تو خود بخود اسپیشل بھی ہو جائیں گے۔ منہا کی بات پر آریان نے سختی سے جبڑے بھینچے اور اس کو ایک گھوری سے نوازتے ہوئے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن نکاح کے لیے آنے والے لوگوں کا ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ بار بار گھڑی پہ ٹائم دیکھا جا رہا تھا۔ منہا کے چچا جان بھی پہنچ چکے تھے، انہیں جتنا کہا گیا تھا وہ اتنا ہی کرنے آئے تھے۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے لیکن نہیں پہنچے تھے تو لڑکے والے نہیں پہنچے تھے۔ آریان بھی ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اپنی آپی کو ہی دیکھ رہا تھا، جن کی آنکھوں میں تو اطمینان تھا لیکن چہرے پہ فکر مندی تھی۔ گھر میں انہوں نے کچھ قریبی رشتہ داروں کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، سبھی موجود تھے سوائے لڑکے والوں کے۔ رخسار فون کر کے پتہ کرو وہ کہاں رہ گئے، سب مہمان آ چکے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا؟ عشرت بیگم نے پریشانی سے بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مما میں کافی دفعہ فون ٹرائی کر چکی ہوں، ان کا نمبر بند آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے، میں ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتی ہوں۔ نمبر مجھے دیں آپی۔ اچانک سے اپنے عقب سے آریان کی آواز سنتی وہ چونکی اور نمبر آریان کو دے دیا۔ آریان نے اپنے موبائل سے اس نمبر پر کال کی لیکن وہ نمبر بند آ رہا تھا۔ کوئی اور نمبر ہے تو وہ دیں یا ان کے گھر کا ایڈریس مجھے دیں، میں جا کے پتہ کرتا ہوں۔ 1 منٹ، میرے پاس ایک اور نمبر بھی ہے فائزہ خالہ کا، میں تمہیں وہ دیتی ہوں، بلکہ میں خود کال کرتی ہوں۔ رخسار نے ایک نمبر پہ ڈائل کیا اور کال جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کال کو ریسیو کر لی گئی۔ رخسار نے ان سے بات کی تو ایک طرف ہو گئی۔ آریان اور مسز عشرت اس کے واپس آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ مما بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ لوگ نہیں آ رہے، انہوں نے منع کر دیا ہے۔ منع کر دیا ہے؟ ایسے کیسے منع کر دیا ہے؟ عشرت بیگم کو غصہ آیا۔ ایسے کیسے منع کر سکتے ہیں وہ؟ آریان کو بھی ایک دم سے غصہ آنے لگا، وہ خود سمجھ نہیں آ رہی
ان کا بیٹا گھر چھوڑ کے چلے گیا ہے اور وہ خود پریشان بیٹھے ہیں، تو اب یہ نکاح کیسے ہوگا؟ میری منہا کا کیا ہوگا مما؟ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ سب مہمان آئے بیٹھے ہیں، اس کے چچا جان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی ذمہ دار میں ہوں، سب کچھ میری وجہ سے برباد ہو گیا۔ شاہان اب کیا کریں گے؟ جب انہیں یہ سب پتہ چلے گا۔ وہ مجھے پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں اور میں نے سب کچھ خراب کر دیا، اب میں کیا کروں؟ رخسار نے آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے کہا اور روتے ہوئے ماں کے گلے لگی۔ آریان اپنی بہن کے آنسو دیکھتے ہوئے اش کر اٹھا۔ اب ایک ہی حل ہے مما، لیکن مجھے پتہ ہے آریان نہیں مانے گا۔ آریان پلیز، ہماری عزت کا سوال ہے، تم منہا سے نکاح کر لو۔ فائنلی جس گھڑی کا آریان کو انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی تھی۔ اس نے ایک اسمائل اپنی بہن کو پاس کی اور اس کے قریب آیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیٹیکٹیو آریان حیدر کی آنکھ سے کچھ چیز چھپی رہ سکتی ہے؟ آریان کی بات پہ رخسار نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اسے ماتھے پہ گھوڑی ڈالی۔ دیکھا، سیدھی طرح کہہ دیتی آریان، تم نے نکاح کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، میری خاطر ہر حال میں۔ تم نے یہ کھٹا میٹھا گھونٹ بھرنا ہے تو اور بات تھی، آپ کو یہ سارا میس کریٹ کرنا نہ پڑتا۔ تو وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولا، تو کہا تو تھا تمہیں، اور تم ہی ناک پہ مکھی بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ رخسار نے اسے ایک زور سے چپک لگائی تو وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ اب تمہیں کیا لگتا ہے تم ایک بہت بڑے ڈیٹیکٹیو ہو؟ تو میں کون ہوں؟ میں بھی تمہاری بہن ہوں، مجھے بھی بہت کچھ کرنا آتا ہے۔ اب چلو جلدی سے نکاح کریں، آگے بہت دیر ہو چکی ہے۔ رخسار نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایان اس کے ساتھ چل پڑا۔ منہا فیصل بنت محمد فیصل، آپ کا نکاح آریان حیدر ولد محمد حیدر خان کے ساتھ 5 لاکھ سکہ رائج الوقت دے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اچانک سے دولہے کے نام کی بازگشت سنتے ہوئے منہا کے دل کی رفتار تیز ہوئی۔ اس نے گھونگھٹ کے پار سے حیرانی سے رخسار کی جانب دیکھا، جس نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ قبول ہے، منہا سے نکاح سے قبول۔ اور حجاب کے بعد مولوی صاحب باہر آئے اور آریان سے بھی قبول و ایجاب کرواتے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اگلے ہی پل مبارک ہو کا شور اٹھا۔ رخسار نے بہت خوشی سے سب کو مٹھائی کھلائی اور اپنے بھائی کی جانب بڑھی، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو میری جان۔ آنکھوں میں آنسو لیے، چہرے پہ مسکان لیے وہ اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی، اور اس نے واقعی یہ سب کچھ اپنی بہن کی خوشی کی خاطر کیا تھا یا منہا کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں؟ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ ایک بہت بڑا قدم اٹھا چکا تھا۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ رخسار کے پاس بیٹھا تھا۔ جب عشرت بیگم منہا کو لیے باہر آئیں، حیدر صاحب نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ عشرت بیگم نے اسے اسلامی میں ایک سیٹ دیا اور ساتھ میں سونے کے بھاری کنگن، جنہیں دیکھ کر منہا تھوڑا گھبرا گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے رخسار کی جانب دیکھا، جس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے اسے لینے کو کہا، ویسے رخصتی بھی کر دیتے تو اچھا تھا۔ رخسار کے کان میں گھس کے کہتے وہ اسے چونکا گیا۔ پہلے تو تم نکاح کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے، اب تمہیں رخصتی چاہیے، انتظار کرو بچے، شاہان کی واپسی تک کوئی رخصتی نہیں۔ اسے ہلکی سی چپت لگاتے وہ دل سے مسکرائی تھی۔ ایان کی نگاہ اس دوشیزہ پہ اٹھی جو بالکل چھوئی موئی سی لگ رہی تھی کہ تبھی اس کے موبائل پہ ہی پھوئی اسے ارجنٹ بلایا گیا تھا۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتا نکل گیا۔ مس ماں مت جاؤ، آج ہمیں خبر ملی ہے وہاں خطرہ ہے۔ جیدی نے اس حسینہ اور دلکش لڑکی کو روکنا چاہا جو بلیک جینز اور شرٹ میں اسمارٹ سے نازک سی لگ رہی تھی۔ چہرے پہ ماسک لگائے وہ جیدی کی جانب مڑی۔ جان کہاں ہے؟ وہ ماتھے پہ تیوری ڈالے بولی، جی وہ اس وقت رابطے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی رابطہ ہو اسے بتا دینا۔ ماہ جا چکی ہے، وہ بھی پہنچ جائے۔ ماہ نے جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ جو مائکرو چپ اس نے آریان کی پاکٹ میں ڈالی تھی اس نے کوئی ورک نہیں کیا تھا۔ وہ ان کی اگلی چال کو نہیں جان پائی تھی، اس لیے اپنا کام جاری رکھے وہ اپنے فلیٹ پہ جا رہی تھی جہاں وہ آگے کی پلاننگ کرتی، جبکہ جیدی تھوڑا پریشان ہوا اور اب وہ جان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے فلیٹ کے باہر سامنے درختوں میں فیضی اور آریان چھپ کے بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں دوربینیں تھیں
اور ان کا ٹارگٹ وہ چھوٹا سا فلیٹ تھا جہاں ابھی کچھ دیر میں ان روبرز نے پہنچنا تھا۔ تمہیں پکا یقین ہے وہ آئیں گے آج؟ آریان نے دھیرے سے پوچھا۔ 100% سے بھی اوپر یقین ہے۔ وہ مسلسل سامنے نظر رکھے ہوئے تھے۔ کافی وقت گزر گیا لیکن کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ اب تو آریان نے سر جھٹکا۔ کہاں؟ آج اس کا نکاح ہوا تھا اور وہ اپنی منکوحہ سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کہاں؟ وہ 2 گھنٹے سے فیضی کے ساتھ چھپ کے بیٹھا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ ایک بائک آ کے وہاں رکی اور اگلے ہی پل اس کے پیچھے ایک اور بائک آئی تھی۔ پہلی بائک سے وہ لڑکی اترتے اپنا ہیلمٹ اتار چکی تھی لیکن اس کے چہرے پہ ماسک تھا۔ مقابل کے چہرے پہ بھی ماسک تھا۔ اس نے کھینچ کے اس لڑکی کو اپنے سینے میں بھینچا۔ دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر تکرار ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے اور اگلے ہی لمحے اس لڑکی کا ماسک ہٹا تھا۔ آریان کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ اس کا سانس جیسے کسی نے حلق سے کھینچ لیا ہو۔ وہ لڑکی مقابل کے گلے کا ہار بنے اس کے لبوں پہ جھکتے مدہوش ہو رہی تھی۔ فیضی آگے جانے لگا کہ دانت جمائے آریان نے روک لیا۔ سر، یہ آخری چانس ہے ان کو پکڑنے کا۔ اس کے بعد فیضی کی بات پہ وہ لب بھینچ گیا جب کہ اپنی نگاہ سامنے 2 بے شرموں کو یکٹک باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے اس لڑکی کی کمر کو اچھا خاصا بینڈ کیے ہوئے اس پہ جھکا ہوا تھا۔ انتہائی رف طریقے سے اسے چومے جا رہا تھا لیکن مقابل لڑکی سسکیاں بھرتی اس شخص کو اکسا رہی تھی۔ اس کے ساتھ لپ کس کرتے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پروفیشنلز ہیں اور جانتے ہیں کہ کتنی بار وہ کر چکے ہیں۔ آریان دانت پہ دانت جمائے دیکھے جا رہا تھا کہ تبھی اس شخص کے موبائل پہ ایک کال آئی اور وہ پل میں پرستان ہوتا اس لڑکی کے کان میں کچھ بول گیا۔ اس پل اس لڑکی نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے درختوں کے بیچ کسی کی موجودگی کا احساس جاگا۔ سر، وہ بھاگ رہے ہیں۔ فیضی نے بے بسی سے اسے دیکھا اور وہ واقعی پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہوئے لین نکل گئے۔ شٹ! وہ بہت سخت اپسیٹ ہوا تھا لیکن آریان بنا کوئی نوٹس لیے اپنے گھر کی جانب گامزن ہوا۔ اس کے دماغ میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ ابھی بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آیا وہ وہی تھی؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھوں دیکھا غلط ہو گیا ہو؟ وہ الجھا ہوا گھر داخل ہوا تو گپ اندھیرا تھا۔ راہداری سے گزرتا وہ اپنے کمرے کی بجائے رخسار کے کمرے کا رخ کر گیا۔ دھیرے سے دروازہ وا کیا۔ اندر نیم روشنی تھی۔ علی اور رخسار بستر پہ تھے جبکہ منہا کاؤچ پہ کمفرٹر لیے سو رہی تھی۔ وہ اسے یوں سوتا دیکھ کافی حیران ہوا۔ دھیرے سے اس کی جانب بڑھتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ منہا نے کسمسا کے آنکھیں کھولیں اور اگلے ہی پل وہ چلانے لگی کہ آریان نے اسے ایک بازو سے اٹھاتے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے اسے چیخنے سے باز رکھا۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور اسے لے جا کر بستر پہ پٹکا۔ منہا بری طرح چکرا کے رو دی۔ آری، نام مت لینا اپنے گندے لبوں سے میرا۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے دھیمے لہجے میں غررایا تھا۔ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ اس کے غصے سے برا حال تھا۔ میں منہا، وہ آنسو ضبط کرتے بمشکل بولی۔ وہ بتاؤ جو میں نہیں جانتا۔ کون تھا وہ شخص جس کے گلے لگی بے غیرتوں کی تنہا لپ کسنگ کر رہی تھیں؟ آریان کی بات پہ اس کے 14 ٹپک روشن ہوئے۔ کیا بول رہے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے بھی چوراہے پہ تم نے اس شخص کو چھوا۔ تمہاری چھوٹی سی شرٹ تمہاری برہنہ کمر کو بمشکل ڈھانپے ہوئے تھی اور تم کہہ رہی ہو وہ تم نہیں تھی۔ آریان، حیدر کو بیوقوف بنا رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں گھر پر ہوں، کیسے جا سکتی ہوں باہر؟ اور کیوں چھوؤں گی کسی کو؟ آپ مجھ پہ یوں الزام نہیں لگا سکتے آریان۔ وہ آنسو پوچھتے کرب سے بولی۔ اس الزام کی وجہ تم خود ہو اور اب تمہیں جب پولیس کے حوالے کروں گا خود بخود سارے سچ اگل دو گی۔ پولیس کے نام پہ منہا کے چہرے کا رنگ سفید پڑا۔ پولیس کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بری طرح گھبرائی۔ یہ بھی تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ ہلنا مت یہاں سے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ اسے کہتا موبائل اٹھاتا فیضی کی طرف سے موصول ہونے والی تصاویر کو دیکھنے لگا جو اس نے وہاں اس لڑکی کی کھینچی تھیں۔ اس میں ہر لمحے کی تصویر تھی۔ اسی تصویر میں کمر کے خم پہ موجود وہ دل دکھائی دیا۔ اگلے پل آریان کے دماغ میں جھپکا سا ہوا۔ وہ منہا کی جانب مڑا جو بستر پہ ایک ہی جگہ بیٹھی آنسو پوچھتے ہوئے رو جا رہی تھی۔ اتارو کپڑے فوراً۔ وہ اس پہ حکم صادر کر گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں
آریہ سنا نہیں تم نے؟ اتارو اپنے کپڑے فوراً، وہ دانت پہ دانت رکھے چلایا۔ ہرگز نہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے دوں گی۔ وہ اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ آریان طنزیہ ہنسی ہنسا۔ میں جھوٹن نہیں کھاتا۔ اس کی بات پہ بے اختیار منہا کا ہاتھ اٹھا تھا جسے آریان نے اس کی کلائی سختی سے دبوچی وہیں روک دیا۔ ایسا بھول کے بھی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اسے بستر پہ دھکا دیتے وہ اس کی شرٹ کو انزپ کرتا چلا گیا۔ وہ جھٹپٹائی کہ آریان نے اس کی دونوں کلائیوں پہ اپنے ہاتھوں کی گرفت کو بڑھاتے اسے قابو کیا، ایک ہی جست میں اس کی قمیض کو اتار کے اس کے تن سے الگ کیا۔ منہا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کے بہتے چلے گئے۔ آریان اس کی بڑھانا کمر کو دیکھتا اس کی کمر کے خم پہ اپنا انگوٹھا رب کرتا نیچے لے کے جانے لگا۔ یہی تو تھا دل، کہاں جا سکتا ہے؟ آریان کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اس کا سر تکیے میں دھنسائے وہ اس کی پوری کمر کو چیک کر چکا تھا، لیکن دل کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ اتنی جلدی اسے کیسے ریموو کر سکتی ہے؟ وہ اسے اگلے ہی پل سیدھا کر گیا۔ اس کے سیدھا کرنے پہ اس کی دھڑکنوں کا تال میل چھڑا تھا، جسے دیکھتا آریان اپنے لب کچل گیا۔ تمہاری کمر کے خم کا دل کہاں ہے؟ وہ اسے بالوں سے جکڑتے اپنے چہرے کے قریب کرتا، اس پہ گرم سانسیں چھوڑتا بولا، کون سا دل؟ آنسو بہتے گالوں سے گردن اب دھڑکنوں کا سفر کر رہے تھے۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو میں تمہارے ساتھ سختی کروں گا یا مزید برا سلوک کرتے تمہارے جسم پہ اپنی مہر لگا دوں گا۔ تم بہت کچھ سچ سچ بتاؤ، وہ کون تھا جس کو تم چوم رہی تھیں؟ اور اگلی روبری کہاں کرنے والے ہو؟ سب کچھ اب یہ بھی بتاؤ۔ وہ اپنی بات سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، اتنے گھٹیا ہوں گے آپ؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے دکھ اور غصے سے بولی، گھٹیا؟ میں گھٹیا ہوں؟ ابھی بتاتا ہوں میں تم کو کون ہوں میں۔ اسے بستر پہ گرائے وہ اس پہ سایہ فغن ہوا، اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ نہیں آریان پلیز، یہ ظلم مت کریں۔ وہ منت سماجت پہ اتر آئی، تمہیں گھٹیا پن دکھاتا ہوں میں تو؟ چلو اب تم دیکھو اور محسوس کرو، شاباش۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو مسلتا اس کے چہرے پہ کرب کے آثار دیکھنے لگا۔ وہ آنکھیں نیچے ہوئے جبکہ آریان کو دانتوں سے کاٹ گیا کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ آنٹی، بھابھی پلیز ہیلپ، وہ چلائی تھی۔ اس کے چلانے پہ آریان نے اس کے لبوں پہ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت جمائی۔ تم جانتی ہو آج تمہیں ہر جگہ سے نوچوں گا، تمہارے جسم کے ہر راز سے پردہ اٹھاؤں گا، تمہیں سسکنے پہ مجبور کر دوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن تمہارے ان لبوں کو بالکل نہیں چھوؤں گا۔ ان کو تم نے گندا کر دیا ہے۔ داغدار نہیں ہوں میں، داغدار میں منہا ہوں، میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس کے گریبان جکڑتی اونچی آواز میں چلائی، آواز نیچی رکھو پلیز۔ آری پیچھے ہٹیں، میرا سانس رک رہا ہے۔ تمہاری سانسیں تو اب میں روکوں گا۔ بہروپیہ لڑکی ہو تم میری آپی کو، میرے گھر والوں کو بیوقوف بنا رہی ہو، لیکن مجھے آریان حیدر کو نہیں سمجھی تم؟ وہ اس کی گردن سے دھڑکنوں اور پھر اس کے پیٹ تک آیا۔ وہ سسک اٹھی جبکہ اس کے موبائل پہ فیضی کی ڈھیروں کالز آ رہی تھیں، جنہیں وہ دیکھنا تو دور کی بات سن بھی نہیں رہا تھا۔ دھیرے اس کے ٹراؤزر کو ہاتھ لگاتے وہ سختی سے کھینچتا کہ وہ منہا نے تڑپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے، پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ اس کی درد بھری آواز پہ آریان کے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ اپنے اندر کا کرب اپنے لفظوں سے عیاں کر رہی تھی۔ وہ اللہ کے نام کی وجہ سے پیچھے ہٹا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ موبائل پہ فیضی کی کال پہ پڑی اور کال ریسیو کر گیا۔ سر، وہ لڑکی اور لڑکا دونوں پکڑے گئے ہیں۔ فیضی کی بات کی بازگشت پہ اس کے ارد گرد بم دھماکے ہونے لگے۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ سامنے لیٹی لڑکی بے قصور تھی تو پھر ثابت ہوا کہ پہلی بار ڈیٹیکٹیو آریان حیدر دھوکہ کھا گیا۔ وہ اپنی لائف کے 28 سال میں پہلی بار ایک کیس پہ کام کرتے ہار گیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ وہ ہار گیا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہارتا تو اپنی بیوی کو ہار جاتا اور وہ ہار بہت بری ہوتی۔ منہا کو رونتے ہوئے وہ خود بھی اپنی رات کو کوستا جا رہا تھا۔ آج اس واقعے کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ رخسار آپی اپنے گھر واپس جا چکی تھیں، منہا بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی، پر اس کی ہمت کی داد بنتی تھی کہ اس نے کسی سے بھی کچھ نہیں کہا۔ وقت مزید سرکا اور شاہان کے واپس آتے ہی آریان کے سر پہ صحرا سجایا گیا تھا۔ عشرت بیگم اور رخسار بہت خوش تھے۔ پورے خاندان میں آریان کی شادی کی دھومیں پڑ گئی تھیں۔ وہ لوگ جن کو نکاح کا بھی علم نہیں تھا، اچانک شادی کی خبر سنتے دنگ رہ گئے۔ اسٹیج پہ وہ دولہا دلہن بنے بیٹھے بہت ہی سنجیدہ تھے، سبھی ان کی تعریف کے پل باندھ رہے تھے، جبکہ منہا دل ہی دل میں بہت بری طرح آریان سے سہمی ہوئی تھی۔ ان 2 سے 3 ماہ میں ایک دن بھی اس سے
آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اگر آریان رخسار کے گھر آ بھی جاتا تھا تو وہ کمرے سے ہی نہ نکلتی تھی، اور جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد آریان بھی کافی گلٹ میں تھا، اس لیے کبھی اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور نہ ہی جھگڑا کیا۔ رخصتی کے لمحوں میں شاہان نے بھائی بن کے منہا کو رخصت کیا۔ وہ آریان کے سنگ رخصت ہو کے اس کے گھر آئی، رخسار بھی ساتھ ہی آئی۔ اس کے تو قدم ہی زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ تھوڑی بہت رسموں کے بعد انہوں نے منہا کی خراب طبیعت کے پیش نظر اسے آریان کے روم میں پہنچا دیا۔ وہی کمرہ، وہی بستر اور وہی شخص۔ آج تقریباً 3 ماہ بعد وہ پھر وہیں آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں پسینہ جمع ہونے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آریان نے اس رات اس کے ساتھ وہ سب کیوں کیا، لیکن ایک فون کال پہ وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، اور اس دن کے بعد اس نے منہا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اپ سیٹ تو ہوئی تھی، ڈر بھی گئی تھی، لیکن کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ نکاح میں تھی، اس کے بتانے پہ آخری حل طلاق ہی ہوتا، اور وہ آریان سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ دل ہی دل میں آریان کو چاہنے لگی تھی، پر اس رات کی حرکت کے بعد وہ اس سے ڈر چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور آریان کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اس کے پاس بستر پہ آ کے بیٹھتا، اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ ایک پل کو جو وہ کہنے والا تھا اس کے الفاظ سٹک ہو گئے۔ منہا کی خوبصورتی نے اسے چار شانے چت کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے خود پہ قابو پاتے اس نے ہمت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں چھپانا نہیں چاہیے تھا اس کی بات پہ۔ منہا نے پلکیں اٹھا کے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تمہاری کوئی جڑواں بہن ہے؟ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اب کی بار وہ سیدھی بات کرنے لگا تو منہا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ منہا کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ میں ایک ڈیٹیکٹیو ہوں مسز آریان۔ پہلی بار دھوکہ کھا گیا، کیونکہ دماغ سے نہیں دل سے سوچنے لگا تھا۔ یہ پہلا کیس تھا جس میں دماغ نہیں دل چلا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بستر پہ سر کے نیچے کشن رکھتا لیٹتے اسے فرصت سے نہارنے لگا۔ منہا نے بولنا شروع کیا۔ ماہین میری جڑواں بہن ہے، لیکن ہم عرصہ دراز سے ایک دوسرے سے دور ہیں۔ وہ باغی بن گئی تھی، اپنی زندگی اپنے اصولوں سے جینے والی بے باک لڑکی۔ بابا کی وفات کے بعد ہی وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئی تھی۔ اسے کوئی غنڈہ لڑکا پسند آ گیا تھا، تو پھر ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو کہاں ملی؟ منہا کے لہجے میں بے چینی سی امڑ آئی۔ رابری کیس میں جیل میں ہے اپنے عاشق کے ساتھ، آریان نے کچھ پل توقف کے بعد کہا تو منہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ انہیں چھڑوا دیں، وہ دل کی بری نہیں ہے۔ منہا کی سفارش، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جس کی وجہ سے آریان نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ فی الحال ساری باتیں چھوڑو، آج سہاگ رات ہے، صرف مجھے سوچو۔ وہ اسے کلائی سے تھامے اپنے اوپر گرا گیا۔ آپ تبھی اسی دن میرے ساتھ وہ سب سلوک، وہ کمر کا تل ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ کو لگا وہ میں ہوں؟ منہا نے روندھے لہجے میں پوچھا۔ اگر میں سچ بولوں تو یہی سچ ہے۔ مجھے سخت غصہ آیا تھا کچھ دیر پہلے جس لڑکی کو میں نے نکاح میں لیا، وہ بیچ چوراہے پہ کسی نامحرم کے گلے میں بانہیں ڈالے اس کے لبوں پہ فرینچ کس کر رہی ہے، جبکہ ابھی تک میں نے تمہیں نہیں چھوا تھا، نہ ان کے لبوں کو۔ وہ معصومیت سے بھرپور آواز میں کہتے اس کی آنکھ کے پاس موجود تل کو انگوٹھے سے سہلا گیا۔ آپ نے اس دن بہت گندا سلوک کیا میرے ساتھ، میں بہت روئی، اتنے دن تک روتی رہی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے اپنا شکوہ کر رہی تھی، جبکہ آریان اس کے سر سے دوپٹے کو دھیرے سے پن سے آزاد کرتا ایک طرف سرکا گیا۔ جانتا ہوں بہت رف ہو گیا تھا، شدید غصے میں مرد یوں ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن اب کبھی بھی غصے میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا تاکہ تمہیں چوٹ نہ پہنچا سکوں۔ وہ اس کے ماتھے پہ اپنا پہلا سلگتا رمس چھوڑتا ہوا بولا۔ اس کے ایک لمح سے منہا کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا تھا۔ وہ گھبرا کے سر پھر سے اس کے مضبوط سینے پہ ٹکا گئی۔ آریان کے ہاتھوں نے گستاخیاں کرنی شروع کی، آنکھیں میچے اس کے اپنے سانس گہرے ہوئے۔ اس لڑکی نے اسے پاگل کر دیا تھا ان چند مہینوں میں کہ وہ کسی کام کے قابل نہیں رہا تھا۔ آج وہ اپنے اندر کی جلتی آگ کو مٹا کے پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ ایک دم سے جھٹکا دیتے وہ اسے نیچے لاتا خود اس کے اوپر ہوا تو وہ سہم سی گئی۔ آپ ایگریسو ہو رہے ہیں آری، اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنتا آریان کے لبوں نے مسکان کو چھوا۔ نہیں تو بہت پیار سے کروں گا۔ وہ اس کی بلاؤز کی ڈوریوں کو کھولتے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو نہارتے اس کے لبوں پہ جھکا تھا، ان لبوں کا جام پینے کے لیے وہ کتنا بے چین تھا۔ آنکھیں میچے وہ ان کی نرماہٹ کو محسوس کرتا ایک دم جنونی سا ہوا تھا۔ منہا کا سانس حلق میں اٹکا، وہ اس کی زبان کو اپنے لبوں سے کھینچتا
رفتہ اسے مکمل ہوش کھونے پہ مجبور کر گیا تھا۔ ذرا سا ہاتھ ڈالتے اس کا بلاؤز کھینچ کے تن سے جدا کر دیا۔ اس کی دھڑکنوں کا تال میل دیکھتا وہ بے خود سا ہو گیا تھا۔ گردن کو نرمی سے کس کرتا وہ اس کی دھڑکنوں پہ آتا اس پہ اپنی گستاخی کو بڑھاتا جا رہا تھا، جبکہ ہاتھوں کی بے باکیاں منہا کو اس میں سمیٹنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ پلیز آری۔ لائٹس۔ جب اس کا ہاتھ لہنگے میں الجھا تو وہ مدہوش سی آواز میں بولی۔ آریان کو سکون پہنچا گئی۔ پاس پڑے ریموٹ سے وہ لائٹس کو ڈم کرتا اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اس کی نرمی میں ایک دم شدت کا عنصر شامل ہوا تو منہا نے اپنے ناخن اس کے کندھوں میں پیوست کیے۔ پورے کمرے میں معنی خیز آواز کی گونج سے ماحول مزید خوابناک ہو گیا۔ آریان نے پورے شدومت سے اپنے حق منہا سے وصول کیا تھا۔ اس نے بھی آریان کی جنونی کیفیت کو دیکھتے خود کو اسے سونپ دیا تھا۔ اس بار اس نے بہت پیار سے اسے سمیٹا تھا۔ کچھ پل کو وہ رف ہوا تھا، لیکن منہا کی آہیں اور سسکیاں اسے منہا کو تکلیف دینے کے عمل سے روک دیتیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرتے وہ دونوں رب کے آگے شکرانے کا سجدہ بھی ادا کر رہے تھے۔ آریان کی امامت میں نماز پڑھ کے منہا کو ایک الگ سا سکون ملا تھا۔ آریان جیسا مضبوط اور خوبصورت، تھوڑا سا عاشق اور زیادہ جنونی انسان پا کے وہ خوش و مسرور تھی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے دعا مانگتے مسکراتے خود کی جانب دیکھتے وہ اٹھتے پوچھنے لگا، آپ کو دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا آپ رات والے ہی ہیں۔ آئی مین ابھی آپ اتنے سنجیدہ اور پرسکون سے ہیں، جبکہ رات کو تو وہ کہتے کہتے شرما کے سر جھکا گئی۔ تمہیں کون سا روپ پسند ہے؟ وہ اس سے لیے بستر پہ نیم دراز ہوا۔ پولائٹ سا جیسے ابھی ہیں۔ وہ دھیمے سے سر اٹھا کے کہتی، ایک بار پھر سے اسے بہکنے پہ مجبور کر گئی، تم بہت معصوم ہو یار، تمہارے ساتھ سخت ہونے کو جی نہیں کرتا۔ وہ اس کے چہرے پہ پیار بھری گستاخیاں کرتا اسے پھر سے سمیٹنے پہ مجبور کر گیا۔ ایک بار پھر سے وہ جنونی ہوتا اس کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس بار وہ کچھ زیادہ جنونی ہوتا اس پہ چھاتا چلا گیا۔ منہا اس کی شدت بھرے انداز پہ پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب میں سبھی نے اس کپل کی تعریف کی تھی۔ دونوں کے کھلے کھلے چہرے دیکھ کے رخسار نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے اللہ کا منہا کے چہرے پہ مسکان ہے، اب میں بھی پرسکون ہو کے واپس جا سکوں گی۔ کیا مطلب؟ ابھی تو آپ آئی ہیں اور پھر سے واپس؟ رخسار نے حیرت اور دکھ سے پوچھا۔ صرف منہا کی شادی کی وجہ سے واپس آیا ہوں، اب وہ ہو گئی ہے کیا تو کیا خوب کہی آپ نے مسٹر شاہان۔ ٹھیک ہے جائیں، میں شوق سے واپس پاکستان میں اور تو کچھ خاص آپ کے لیے ہے ہی نہیں، نہ ہی کسی اور کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ ناراضی دکھاتی وہاں سے ہٹنے لگی کہ شاہان نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ اس بار اپنی بیوی سمیت بچے سمیت جاؤں گا۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے گمبھیر لہجے میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کو چھوڑ کے باہر ملک؟ میں سب کے بنا کیسے رہوں گی؟ رخسار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جیسے میں رہ رہا تھا۔ رخسار میرا سارا بزنس باہر ہے، مجھے ہر صورت جانا پڑے گا، اور جب میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اور اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھوں تو پھر کیوں نہ لے کے جاؤں؟ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، آئی نیڈ یو۔ وہ اس سے بہت امید اور محبت سے پوچھ رہا تھا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ سامنے اسٹیج کا منظر دیکھتے دونوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مسکرا رہے تھے۔